السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل اسلام کی خدمت میں حافظ محمود الحسن حاضر ہے، اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے دجال شخص معین ہے۔ دجال کی لفظی تشریح کے لیے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ دجال مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ دال چین لام ہے، اور اس کا معنی ہے خلط ملط کرنا، یعنی افکار کو، الفاظ کو، معانی کو، حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، اس طرح مکس اپ کر دینا کہ حق و باطل کی پہچان نہ رہے، حق جو ہے وہ دب کر رہ جائے، اور سننے والا، پڑھنے والا، جاننے والا کسی درست نتیجے پر نہ پہنچ سکے، بلکہ وہ دجل کی فریب کاریوں کے درمیان بھٹکتا رہے۔ تو دجال یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو افکار دینیہ کو اپنے مکر، فریب اور شعبدہ بازیوں سے خلط ملط کر کے رکھ دے گا اور لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دے گا، اس لیے اس شخص کو دجال کہا۔ دنیا کے اندر قیامت تک فتنے اٹھتے رہیں گے، اور جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ دجال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے قوم کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، میں بھی تمہیں دجال کے عظیم فتنے سے ڈراتا ہوں، اور دجال ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اور تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، لا محالہ وہ تم ہی میں خروج کرے گا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے فتنے سے آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا اور ہوشیار رہنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے یوں ڈرایا، کبھی آواز کو پست کیا اور کبھی بلند کیا، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگے کہ دجال قریب ہی کہیں جھاڑیوں میں چھپا ہوا۔ دجال کے ابتدائی حالات کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ مرزا نے اپنی کتاب آثار قیامت میں لکھا ہے کہ دجال ابتدا میں ایک دیندار اور صالح کے طور پر اپنا تعارف کرائے گا، اور بہت سارے نیک لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جو اہل علم اور عقل مند لوگ ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے سلسلے میں جو کچھ علماء نے احادیث کے روح سے لکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ دجال جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اصبہان کے یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اور ان کی تعداد 40,000 ہوگی، بالوں کے بنے ہوئے ان کے جوتے ہوں گے، اور سبز رنگ کی ان پر چادریں ہوں۔ دجال کے شعبدوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ نبوت کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا تو بڑے بڑے شعبدے دکھائے گا۔ ان شعبدوں میں ایک بات یہ ہے کہ جو شخص اور جو قوم اس کی دعویٰ کی تصدیق کرے گی تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان بارش برسائے گا، زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، گھاس اگائے گی، جانور کھائیں گے، موٹے ہوں گے، ان کی موجیں لگ جائیں گی۔ بہرحال جو ہی دجال وہاں سے جائے گا تو وہاں کچھ نہیں رہے، اور جو لوگ اس کی تکذیب کریں گے دجال ان کو بہت پریشان اور تنگ کرے گا۔ دجال جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو لوگ جو اس کا انکار کریں گے تو وہ کہے گا کہ اگر تمہارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو میں زندہ کر دوں اور وہ کہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے جو ان آباء و اجداد کی شکل بن کر آ کر گواہی دیں گے کہ دجال سچا ہے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دجال کا فتنہ بڑا ہی خطرناک اور سخت ہوگا، بہت سارے لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، اور وہ ایمان لوگوں کے ایمان تباہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن حقیقت میں جس کو وہ جنت کہے گا وہ اندر سے دوزخ ہوگا، اور جس کو دوزخ کہے گا وہ اندر سے جنت ہوگا۔ جو اس کو مانیں گے وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا جو حقیقت میں دوزخ ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہ ان کو وہاں داخل کرے گا جو دوزخ ہے جو حقیقت میں جنت ہوگا۔ ایک نوجوان کو
وہ قتل کرے گا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور درمیان سے گزر جائے. دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, میری خدائی پر ایمان لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے. تاہم وہ انہیں دوبارہ شہید کرنے پر قادر نہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دین کو بالکل معمولی چیز سمجھا جائے, جب علم اٹھ جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ اللہ کہنے والے قتل کر دیا جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ یہ بھول چکے ہوں گے کہ دجال بھی کوئی شخص ہو. دجال کے ساتھ چونکہ سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے, وہ بہت شوبدے دکھائے گا, اس لیے بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. احادیث میں لکھا ہے کہ عورتیں اور منافق لوگ زیادہ اس کے فتنے کا شکار ہوں, یہاں تک کہ لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کو, بہنوں کو, پھوپھیوں کو, اپنی خالاؤں کو, جو کچھ حدیث پاک میں بیان کیا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورتوں کو رسوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ اس کے پاس نہ چلے. حضرات مجاہدین ختم نبوت اور اہل اسلام, دجال کا قیام صرف 40 دن تک ہوگا. دجال 40 دن کے لیے ظاہر ہوگا. ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہو, دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہو, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہو, اور باقی دن جو ہے وہ معمول کے مطابق ہوں گے. دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن 4 مقامات پر وہ نہیں جا سکے: کوہ طور شریف, بیت المقدس شریف, مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ. جب دجال احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا تو مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے اور جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے, اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور دجال پر ایمان. دجال کے حلیہ کے بارے میں جو کچھ علماء نے لکھا ہے, دجال کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا, اس کا جسم بہت بڑا ہوگا اور بہت موٹا ہوگا, اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور جیسے جھاڑی کی الجھی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں یوں ہوں گی. اس کی ناک باریک یعنی چونچ کی طرح ہوگی, آنکھ سے کانا ہوگا, جوان ہوگا اور اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا, جس کو صرف وہ پڑھ سکیں گے جو اس کے عمل کو ناپسند کریں گے. تاہم جو کچھ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اس کو ہر مومن پڑھ لے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے پناہ کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو شخص ان کو پڑھے گا وہ فتنے سے محفوظ رہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. دجال کے بارے میں مرزا قادیانی نے تحریف اور تعویل سے کام لیا ہے. مرزا نے کہا ہے کہ دجال سے مراد جھوٹوں کا گروہ ہے. تو مرزا کی اس تعویل پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال گدھے پر سوار ہوگا اور وہ کانا ہوگا, اس کے ماتھے کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا. ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک شخص ہے, دجال پورے گروہ کا نام نہیں. مرزا صاحب نے دجال کا, مرزا قادیانی نے دجال کا دوسرا معنی تعویلی اور تحریفی معنی یہ کیا ہے کہ دجال سے مراد پادریوں کا گروہ ہے. پادریوں کا گروہ دجال ہرگز نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دجال کے بارے میں حضور کا فرمان ہے دجال نکلے گا, دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, دجال فتنہ ہے. جبکہ اگر پادریوں کو دجال قرار دیا جائے تو پادری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہی موجود تھے. تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ قیامت کے قریب نکلے گا؟ جو پادری عیسائی یہودی حضور کے دور میں موجود تھے, جو قرآن پاک کے معنی کو بدلتے تھے, جنہوں نے تورات, انجیل, زبور, اسوار خمسہ سب کچھ میں تحریف کر ڈالی تھی اور دجل اور فریب سے کام لے رہے تھے, حق اور باطل کو مکس اپ کر رہے تھے, کتمان حق کر رہے تھے, سارا دجل کر رہے تھے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے پادریوں کو یا بعد میں آنے والے پادریوں کو یا پہلے پادریوں کو دجال قرار نہیں دیا. حضرات محترم, دجال کا فتنہ پادریوں کے فتنے سے بہت بڑا ہے. اسی طرح مرزا قادیانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا اور یہ کہا کہ دجال دراصل شیطان کا نام. کیسی یہ تعویل اور تحریف ہے حدیث پاک.
اور ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام ہے کہ شیطان کا نام. حضور تو فرما رہے ہیں کہ دجال نکلے گا، ظاہر ہوگا، گدھے پر سوار ہوگا، جبکہ شیطان تو نکلا ہوا ہے، وہ تو پہلے سے موجود. اس لیے شیطان کا جو معنی کیا گیا ہے وہ کسی طرح درست نہیں ہو سکتا. مرزا قادیانی نے چوتھا قول یہ کیا کہ دجال ایک گروہ مفسدین کا نام. یہ تعویلی اور تحریفی معنی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دجال تو ایک شخص کا نام ہے، ایک گروہ ایک گدھے پر سوار نہیں ہو سکتا. اور حضور نے فرمایا کہ حضور نے جو اس کا حلیہ بیان کیا ہے، اس کی ایک ایک علامت بیان کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے اس نیزے سے اس کا قتل ہونا لکھا ہے. تو یہ گروہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک فرد ہے. مرزا قادیانی نے دجال کا پانچواں معنی یہ کیا ہے کہ یہ عیسائیت کا بھوت ہے. تو یہ بھی ایک تحریفی معنی ہے اور حدیث پاک کا غلط مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی تھے، تو حضور نے ان عیسائیوں کو ایسا نہیں کہا. مرزا قادیانی نے دجال کا چھٹا معنی یہ کیا ہے کہ دجال سے مراد ترقی یافتہ قومیں ہیں اور دجال کی گدھے سے مراد ریل ہے. اس بے وقوف شخص سے کوئی پوچھے کہ دجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، لیکن کسی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ اس گدھے پر کوئی اور بھی سوار ہوگا. اگر ہم ریل کو دجال کا گدھا قرار دیں تو یا مرزا نے جیسا کہ ریل کو دجال کا گدھا قرار دیا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس پر تو مرزا قادیانی لاہور سے سوار ہو کر قادیان گیا تھا. اور یہ معنی اس لیے بھی غلط ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال اپنے گدھے پر سوار ہوگا اور وہ احد پہاڑ پر اترے گا، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ ریل تو مکہ اور مدینہ کے درمیان چل رہی ہے. اسی طرح دجال کا ساتواں معنی تحریفی اور تعویلی معنی اور غلط معنی جو مرزا قادیانی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا یہ معنی ہے کہ جو شخص دھوکہ دینے والا، کلام میں تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال. تو یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے، دجال کی یہ صفتیں ہوں گی کہ جو دھوکہ دے، جو فریبی ہو، جو گمراہ کرے، جو خدا کی کلام میں تعریف کرے. لیکن دجال اعظم جو ہے وہ شخص معین ہی. مرزا قادیانی نے روانی خزائن جلد 11 صفحہ 47 رسالہ دعوت قوم میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے پاک کلام میں دجال اکبر عیسائیوں کو ٹھہرایا ہے، عیسائی پادریوں کو ٹھہرایا. تو یہ جو موجودہ قادیانی ہیں ان کے ذمے یہ لازم ہے کہ خدا کے کلام قرآن مجید میں دکھائیں کہ خدا پاک نے پادریوں کو دجال اکبر کہاں کہا ہے. مدینہ منورہ کے باہر دجال رکے گا، اندر داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ساری دنیا میں وہ پھرے گا. وہاں جب داخلے کی اجازت نہیں ملے گی اسے تو وہ ملک شام کی طرف آئے گا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا اور مسلمان بیت المقدس شریف میں محصور ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر ترتیب دے رہے ہوں گے. آپ جامع دمشق میں فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی. امام مہدی مسلح پر پہنچنے والے ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس شریف یہ مسجد دمشق کے میناروں سے نازل ہوں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اندر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی ہٹیں گے اور آپ کو عرض کریں گے کہ امامت فرمائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی ہی کو نماز کا حکم فرمائیں. نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولیں گے، باہر نکلیں گے تو دجال موجود ہوگا، اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوگا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، جو ہی اس کی نظر آپ پر پڑے گی تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس مبارک کی برکت سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. وہ جو لمبا موٹا چوڑا عظیم الجثہ کانا دجال ہوگا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، ٹھہر، تو بھاگ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ضرب سے تجھے مارنا ہے. تو آپ نیزہ ماریں گے اور اس کو قتل کر ڈالیں گے. اس کے بعد آپ کی فوج کے ساتھ دجالی فوج کا مقابلہ ہوگا اور ان یہودیوں کو اور جو بھی منافقین اور جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اس کی فوج پھر بھاگے گی اور پناہ لے گی، چھپے گی، جہاں بھی چھپے گی، درخت کے پیچھے چھپے گی یا پتھر کے پیچھے اس کا فوجی یا کوئی ساتھی چھپے گا تو وہ پتھر آواز دے گا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ یہ ہے یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو اسے قتل کر دیا جائے گا. تمام یہودیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. تمام دنیا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بعد میں ایمان لائے گی، اور آپ کا عالمی اور انٹرنیشنل طور پر پوری دنیا پر اسلام کا اعلان فرمائیں گے اور اپنی خلافت کو قائم فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔